رانا صاحب میں نے تو کم از کم یہ نہیں کہا کہ سارا کچھ تباہ ہو گیا، میں نے صرف عوام کی مشکل نہیں، یہ کہہ رہے ہیں تباہ ہو گیا، مشکلات ان کو ہر چیز جو ہے نا وہ تباہی نظر آ رہی ہے، پاکستان ان کو گورنمنٹ میں بٹھانے ٹھیک ہو جائے گا سارا۔ 47% پاکستان according to World Bank has gone below the poverty line۔ کبھی آپ ورلڈ بینک کو مانتے نہیں ہیں، میں فگر سپورٹ کر رہا ہوں، اعداد و شمار بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں غربت کے ساتھ بڑھ گئی ہے۔ جن کو آپ غلط تسلیم کرتے ہیں، آپ نے اپنی پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ڈیٹا پہ کیوں یقین کرتے ہیں؟ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی ماننی ہے، کھوکر صاحب پاکستان پی بی ایس کی اعداد و شمار ہے کہ پاکستان میں غربت بڑھ گئی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس قسم کا جو پراپیگنڈا ہے نا، جنرلائز کرنا چاہیے۔ میں نے جب آپ کو کہا نا کہ آپ اسپیسیفک آئیں تو دو باتیں آپ کر سکیں۔ ایک آپ نے کہا کہ جی وہ جہاز ایکسپینڈیچر کم کریں، سن لیں نا، بتائیں کہاں سے کم کریں، کہاں پہ جو ہے وہ ایکسپینڈیچر جو ہے اگر آپ گرانٹس کے اندر پیسے دیں گے، ایم این ایز کو پیسے دیں گے، اگر آپ سن لیں، اب سن لیں، ایم این اے آپ بھی رہے ہیں ایک مرتبہ یا آپ سینیٹر رہے ہیں۔ دیکھیں جی معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک ایم این اے یا ایک ایم پی اے جو ہے اگر وہ اپنے حلقے میں الیکشن لڑتا ہے، لوگوں کے پاس جاتا ہے، اور اگر وہاں پہ جو چھوٹی چھوٹی سکیمیں جو ہیں وہ کوئی گلی ہے، کوئی سڑک ہے، اور بھئی لوکل گورنمنٹ کا کام ہے، تو لوکل گورنمنٹ الیکشنز آپ نہیں کرا سکے، یعنی کہ دیکھیں نا جمہوری جماعتیں کسی ایک بات پہ رکیں نا، تو میں اب کسی ایک بات پہ رکیں آپ، کس بات پہ رکوں؟ لوکل گورنمنٹ الیکشن اس بات پہ آپ رک جائیں، دیکھیں جو یہ پراپیگنڈا ہے نا، دیکھ سن لیں، سن لیں نا، جو یہ پراپیگنڈا ہے نا کہ ہر چیز تباہ ہو گئی ہے، وہ تو نہیں ختم ہو سکتا اس وقت تک جب تک آپ نہ آ جائیں۔ نہیں بالکل اس قسم کا کوئی مطالبہ اور خواہش بھی نہیں ہے۔ نہیں خواہش ہے، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کی زندگیاں امپروو کریں، انہیں تھوڑا سا ریلیف دیں۔ ایسے ہی لوگ کہتے ہیں کہ خواہش بجلی کے بل لوگ نہیں دے پا رہے ہیں، گیس کے بل نہیں دے پا رہے ہیں، بچوں کی اسکول کی فیسیں نہیں دے پا رہے ہیں، ساری دنیا دے رہی ہے، آپ سے مشکل ہے، اب دیکھیں آپ نہیں دے پا رہے، کی تعداد ان کو بجلی کے بل دینے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ دیکھیں نا یہ ہماری بات تو نہیں ہے، میں یہ بات کروں کہ یہ نواز شریف صاحب کو کوئی تکلیف نہیں آ رہی، بل نہیں دے پا رہے ہو، اتنا ظلم ہو گیا ہے۔ اگر if you allow me، اگر رانا صاحب میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ یہ جو عوام واقعتاً مشکل میں تو ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا پلان ہے جس سے یہ تکلیف جو ہے تھوڑی سی کم ہو، یا کوئی وے فارورڈ ہمیں نظر آئے؟ کیونکہ ابھی تک جو ہم سنتے ہیں وہ یہ سنتے ہیں جنگ لگی ہوئی ہے اور ہمارے پاس روم ٹو وگل نہیں، ہم موو نہیں کر سکتے۔ کوئی پلان ہے آپ کے؟ آئی ایم ایف کے ٹارگٹس جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ، آئی ایم ایف کا چنگل جو میں اس ملک کو جس طرح سے پھنسایا گیا، وہ میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ یہ کس کا کارنامہ ہے۔ آئی ایم ایف سے جان چھڑانے اور اس بجٹ میں لوگوں کو ریلیف دینے کا جو ہمارا یا موجودہ گورنمنٹ کا جو ہے وہ انڈر دی لیڈرشپ آف میاں شہباز شریف۔ اچھا مجھے کہہ رہے تھے رانا صاحب کہ آئی ایم ایف کا جو ہے، اب خود کہہ رہے آئی ایم ایف کے چنگل سے لوگوں کی جان چھڑانا، اور مجھے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں نا آئی ایم ایف کتنی غلط بات یہ کر رہے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف چلے گئے۔ اچھا یہ پروگرام جو ہے یہ اس کے اوپر پوری جو ہے وہ تیاری محنت ہو رہی تھی، ہو رہی ہے، لیکن اس میں یہ جو جنگ کی وجہ سے صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ سے تھوڑا ہو سکتا ہے کہ جہاں تک ہم ٹارگٹ کر رہے تھے، جہاں تک ہماری خواہش تھی، شاید جنگ کے اثرات صرف ہم پہ پڑے ہیں۔ اس حد تک جو ہے انڈیا میں پیٹرول ڈیزل کی قیمت انہوں نے پچھلے ہفتے صرف 3 روپے بڑھائی ہے، پاکستان میں کتنے 200 روپے آپ بڑھا چکے ہیں۔ اب مجھے بتائیں ریزرو ذرا زیادہ تھے بٹ دے دیا۔ اچھا بنگلہ دیش میں لے لیں، دیکھ رہا بنگلہ دیش پراپیگنڈے کرنا ہے نا، سری لنکا لے لیں، جو بات ریجن کے اندر کہیں یکطرفہ طور پہ جس بات کی بنگلہ دیش نے یعنی لوگوں کو سن لیں ان کے گلے میں پڑ جائے گی، جیسا 2022 کی سبسڈیز ہمارے گلے میں، لوگوں کو اکانومی کو یعنی اگر مقصد ہے نا لوگوں کو گمراہ کرنا تو جنرل باتیں کری جائیں، ہاں جی یہ کر دیں جی، وہ انہوں نے 3 روپے بڑھائی، انہوں نے 200 روپے بڑھا دی۔ اچھا اب پتہ ان کو ہے کہ انہوں نے کیوں بڑھائی ہے اور ادھر کیوں بڑھی ہے، اور وہ ادھر اس لیے بڑھی ہے کہ 5واں بجٹ ہے آپ کا، اور 5 بجٹ دینے کے باوجود آپ اکانومی کو نہیں ٹھیک ڈائریکشن میں ڈال رہے ہیں۔ جب ہمارے پاس تھا 5 بجٹ تو ہو گئے، 18 میں 5 بجٹ کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ اکانومی بھی ٹھیک تھی، ملک ٹھیک چل رہا تھا، آپ لوگوں نے اس وقت ایکسپورٹس آپ نے بڑھا لی، پراپیگنڈا کر کے اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کر کے
اور آپ نے جو آر ٹی ایس بٹھا کے جو نمونہ جس کا آپ نے تجربہ کیا تھا اس نمونے کی وجہ سے اب ملک جو ہے وہ اس بحران کا شکار اس وقت بھی آر ٹی ایس یہ مخالف تھا، سارا جو ہے آج بھی آر ٹی ایس کے فیلئر کا مخالف ہوں. فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت آپ ووٹ کے عزت دو کے نارے پر تھے، آج آپ اس نارے پر نہیں ہیں. میں آج بھی اپنی پوزیشن پہ کھڑا ہوں. معاملہ یہ ہے کہ ہم تو آپ کو کہتے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل کہیں نا کہ 2024 کا الیکشن غلط تھا، ہم ووٹ کو عزت ایک دن دلا کے رہیں گے. کبھی جو ہے وہ ریٹرننگ، میں اس وقت بھی ثاقب نثار کے خلاف تھا، آج بھی کرٹیسائز کرتا ہوں جوڈیشری کو. اس کے اوپر جب تک پولیٹیکل پارٹی، جب تک پولیٹیکل لوگ بیٹھیں گے نہیں، بات نہیں کریں گے، اس کا کوئی حل نہیں. ہم تو بالکل نہیں بیٹھنا چاہتے. پرائم منسٹر نے آن دی فلور آف دی ہاؤس ہم نے بغیر کسی کنڈیشن کے ان کو یہاں تک کہا کہ اگر آپ میرے پاس نہیں آنا چاہتے اسپیکر آپ نے آفر ایکسپٹ کی، آج تک خاموش دوڑی لگا دی انہوں نے. ان کا خیال تھا کہ ہم آفر ایکسپٹ نہیں کریں گے. بالکل نہیں. میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں، جب آپ کہیں پرائم منسٹر آپ کو ملنے کو تیار ہے. کہاں اپوزیشن لیڈر کے چیمبر آنے کے لیے تیار ہیں پرائم منسٹر؟ کیوں اپوزیشن کے چیمبر کیوں ہے؟ اسپیکر وزیر اعظم سے اگر ملاقات کرنی ہے تو وزیر اعظم ہاؤس جو ہے وہ وزیر اعظم کا کوئی ملکیت ہے، تو اسپیکر کے چیمبر میں ملیں گے. اس کا گھر ہے، اس کا اسپیکر کے چیمبر میں ملیں گے. کس کے؟ چیئرمین سینٹ کے چیمبر میں ملیں گے. بات سنیں، دیکھیں نا، ہم تو پارلیمنٹ کے ممبر ہیں. نہیں تو ہم آپ کو یہ تو نہیں کہتے ہمارے گھر آ جائیں. اسپیکر اور چیئرمین سینٹ تو وہ آفیسرز ہیں. سن لیں، وزیر اعظم نے جس دن بجٹ پاس ہوا ہے اس دن وہ ان سے مراد، یعنی یہ تو اب ویسے ہی ساتھ ہیں ویسے ساتھ اپوزیشن جو ہے وہ ان کی سیٹس پہ گئے اور جا کے، حالانکہ اس دن سارا دن جو یہ تقاریر کرتے ہوئے اپنی جگہ پہ، انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور انہیں کہا کہ ہمیں ڈائیلاگ کرنا چاہیے. اگر آپ میرے پاس تشریف لانا مناسب نہیں سمجھتے تو اسپیکر چیمبر میں آپ روز جاتے ہیں، اسپیکر صاحب کو ملتے ہیں، تو آپ کو وقت تو آپ کی یہ شرط نہیں ہے مجھے یہاں پہ بلا لیں، مجھے بلا لیں یہاں پہ. آپ کی کوئی شرط نہیں ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس آئیں؟ وزیر اعظم نے یہ خود کہا ہے کہ اسپیکر کے چیمبر میں یا چیئرمین سینٹ کے ہو سکتی ہے ملاقات، تو پھر کرائیں. وزیر اعظم نے خود کہا ہے. تو پھر نہیں، وہ تو پہلے بھی میرے علم میں ہے. تو بس ٹھیک ہے. انہوں نے پہلے بھی بات جب کی کیبنٹ کے اندر، انہوں نے بات کی، ہم نے بغیر کسی شرائط کے ہم نے کہا کہ بالکل. اب دیکھیں ان کے جو اپوزیشن لیڈر ہے نا، ان کا میرے ساتھ براہ راست رابطہ ہے، وہ کسی اجازت کے انتظار میں ہے کہ وہاں سے اجازت آئے گی تو پھر ملیں گے. اور اڈیالہ کی بات کریں نا، نہیں مجھے بھی پتا ہے آج کافی اور بھی گفتگو ہوئی ہے رانا صاحب کی، میرے بھی علم میں ہے، لیکن اس کے اندر دیکھیں مجھے یہ نظر آ رہا ہے، مجھے فرینکلی یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت کے پاس وہ سپیس ہی نہیں ہے. ہر ہفتے یہ تشدد کرتے ہیں، کارکنوں کی گرفتاریاں کرتے ہیں. ایک شخص پاکستان کا پولیٹیکل لیڈر ہے، چاہے آپ کا اس سے اختلاف ہو، وہ جیل میں پڑا ہوا ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے. کوئی جو اس کے حقوق ہیں جیل مینول کے تحت، اس سے زیادہ نہیں، وہ بالکل پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے. پاکستان کے لوگوں نے اس کو ووٹ دیا، آپ کہتے ہیں پولیٹیکل لیڈر ہی نہیں. میاں نواز شریف صاحب سے میرا اختلاف ہو، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے. آصف زرداری صاحب سے ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ پولیٹیکل لیڈر تو ہے. ہی ملک کے کیپٹل کے اوپر جو ہے وہ مسلح یلغار کر سکتا ہے. آپ نے لانگ مارچ نہیں کیے، آپ نے سپریم کورٹ پہ یلغار نہیں کیا. سپریم کورٹ پہ کس نے یلغار جو ہے سپریم کورٹ پہ یلغار کس نے کی؟ کوئی کر سکتا ہے. سپریم کورٹ 9 مئی کو کر سکتا ہے، اپنے اداروں پہ کو حملے کر سکتا ہے. ان کی اپنی حکومت، اپنی پارٹی لیکن 9 مئی کو آپ لانگ مارچ سے تو نہ کمپیئر کریں. نہیں دیکھیں، سیاست کے اندر وائلنس کی 25 مئی کو 9 مئی سے نہیں ہے، اور جو بھی وائلنس کرے وہ غلط ہے. لانگ مارچ سے کر سکتے ہیں، یا یہ 24 نومبر جو ہوا ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن پروٹیسٹ جو ہے اس کی تو اجازت ہونی چاہیے. یہ پروٹیسٹ نہیں، وائلنٹ پروٹیسٹ بھلے اس کی نہیں، یہ رانا صاحب دیکھیں، آپ نے ٹیچروں کے اوپر تشدد کر دیا، آپ نے ڈاکٹروں کے اوپر تشدد کر دیا، آپ نے تحریک لبیک کے اوپر کر دیا، آپ نے آزاد کشمیر میں کر دیا. پوائنٹ از کہ آپ یہ تو پھر یہ جنرلائز پروپیگنڈا ہے. تمام کے تمام گروپس جو تھے یہ ریاست کو چیلنج کر رہے تھے. کوئی ٹیچر استاد بھی، آپ پنجاب میں دیکھیں تو صحیح، وہاں پر لاہور پنجاب بینڈ آرگنائزیشن بینڈ، اور پھر مجھے یہ بتائیے آپ بینڈ آرگنائزیشن کو کیسے ڈیفینڈ کریں؟ بات بڑی سمپل سی ہے کہ کیا آج پاکستان میں فریڈم ٹو ڈسینٹ اویلیبل ہے؟ آج ایمان مزاری کیوں جیل میں پڑی ہوئی ہے؟ بتائیے کیوں پڑی ہے جیل؟ اچھا اب میں فریڈم آف ڈسینٹ آپ کو بتاؤں، یہ پروگرام لائیو گیا،
You have spoken your heart out. Yes, I have. اگر اس سے زیادہ فریڈم نہیں ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی اس سے زیادہ آپ کو کیا اتنا زیادہ جھوٹا پراپیگنڈا گورنمنٹ کے خلاف اور جو ہے آپ کہتے ہیں کہ وہ پروپیگنڈا ہے. یہ لائیو شو ہے, لائیو شو ہے, جرنلائز پراپیگنڈا اور ابھی ان کو اجازت نہیں ہے. لائیو شو ہے, سما کے اوپر لائیو شو ہے, اور یہ آپ نے جو کچھ کہا ہم نے, اور اس میں آپ نے یعنی کہ آپ نے جو وہ ڈسکنیکشن شو کیا ہے پبلک کے ایشوز کے ساتھ کہ دودھ اور شہد کی اس ملک میں نہریں بہ رہی ہیں, کون سی بہ رہی ہیں, وہ جھوٹ جو آپ کی نیچر کے خلاف آپ نے وہ بھی بول دیا. پھر آپ کہتے ہیں اور پھر کیا آزادی, آپ نے دودھ اور شہد کی جو نہریں وہ لوگوں کے سامنے